حضرت یوسف علیہ السلام کو پٹکا. شاعر کہتا ہے آخر جب ظلم آبا ہونے لگا، آخر جب ظلم آبا ہونے لگا، ساتھ یوسف کے فلک رونے لگا. جانور صحرا کے سب تھرا گئے، آسمانوں کے فرشتے بھی رو دیے، پر نہ روئے آنکھ یہ ظالم بھائی. سنگ دل تھے کس قدر سب کے سبھی، اتنے سخت پتھر دل کے لوگ، کہا کہ ذرہ برابر رحم نہیں کھایا. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں کہ یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ابا کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے. یقیناً ہمارے ابا البتہ بڑی غلطی میں ہیں. گزشتہ تفسیر کی مجلس میں آپ نے سنا کہ جو سارے بھائی جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اور مل کر کے مشورے کے لیے تیار ہوئے، رائے لینے سے پہلے سارے بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار ہم اتنے جوان، ہٹے کٹے، مشٹنڈے اور مضبوط، ہم اپنے ابا کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے، ہمارے ابا حضرت یعقوب جو بھی کہتے ہیں ہم ان کے حکم کو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، کبھی بھی بے وفائی، خلاف ورزی نہیں کرتے. لیکن آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ تو ابا حضرت یوسف اور اس کا جو بھائی ہے بنیامین، انہی سے محبت کرتے ہیں، انہی سے گویا ان کا تعلق ہے، انہی کو نظر میں رکھتے ہیں اور ہمیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ابا بہت بڑی غلطی اور بھول کر رہے ہیں. دیکھیے بچے جب جوان ہوتے ہیں اور اپنے پیروں پر اچھی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیب میں جب پیسہ پڑتا ہے اور عقل اور دانش مندی جب آ جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ابا ہو جاتے ہیں بوڑھے اور ابا کی باتیں لگتی ہے پرانی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے عزیزو لا تقل لهما اف، ہم اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم کسی کو عمر دے دیتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ بچپنے کی طرف واپس لوٹاتے ہیں. جیسے بچہ نادانی میں کیا کچھ بول دیتا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے، تو بوڑھے والدین بھی اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک بوڑھے میاں چارپائی لگائے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس میں ان کا ایک جوان لڑکا بھی تھا. اچانک سامنے درخت کی ڈالی پر ایک کوا آ کر کے بیٹھا. باپ نے پوچھا بیٹا یہ کالا کالا کیا ہے؟ تو بیٹا غصے ہو کر کے کہنے لگا ابا اتنے بڑے ہوئے اب تک تم کو خبر نہیں کہ یہ کالا کوا ہوتا ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا بولتا ہے؟ تو کہا کہ اپنی بولی بولتا ہے. پھر پوچھا کہ کاؤ کاؤ کیا بولتا ہے؟ ارے ابا سمجھ میں نہیں آتا. آپ اتنے سٹیا گئے ہو، غصے ہو گیا. ابا لاٹھی کے سہارے گھر میں گئے اور پرانی نوٹ کاپی لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھ بیٹا اسی جگہ تو نے مجھے جب تو چھوٹا تھا اور میں کچھ ادھیڑ عمر کا تھا، تو نے مجھ سے اسی جگہ کوے ہی کے بارے میں 25 مرتبہ پوچھا تھا.
ہر مرتبہ میں نے تجھے محبت اور پیار سے جواب دیا تھا، آج تو آواز میں ذرا تیز، آواز میں غصہ پن ظاہر کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی وجہ سے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے والدین کا خوب خیال کریں۔ ماں باپ کی دعا ٹالی نہیں جاتی، ان کی بد دعا بھی کھالی نہیں جاتی۔ سچ فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالدی وسخط الربی، کہ والد اب اللہ کی خوشنودی یہ ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی یہ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، ماں باپ خوش تو اللہ خوش۔ ساتھ زمین و آسمان مل کر کے بھی آدمی کو سونا مل جاوے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو یہ آدمی کبھی بھی خوشحال ہو سکتا نہیں ہے۔ خیر، تو ان لوگوں نے غصے میں آ کر کے اپنے ابا کے متعلق اس قسم کی باتیں کہنی شروع کی کہ ابا آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ خیر، بھائی کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، یہ سب کچھ یوسف کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سارا ڈکھا یوسف کی وجہ سے ہے، یوسف ہمارے راستے کا روڑا بنا ہوا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بول، تیری رائے کیا ہے؟ تو ایک کہنے لگا، جس کو اللہ تعالیٰ آگے قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَقُتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ ایک کہنے لگا کہ قتل ہی کر دو، مار ڈالو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یوسف ہی نہیں ہوگا تو پھر ابا مجبوری کے درجے میں ہم سے محبت کریں گے۔ دوسرے سے پوچھا، بول بھائی تیری کیا رائے ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یار، قتل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مرڈر کر دینا کسی کا یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور وہ بھی سگے بھائی کو قتل کر دیں گے، یہ غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے رائے دی، کیا رائے دی؟ اس کو ایک ایسی زمین میں بنجر علاقے میں کسی بستی میں بھیج دو، اور دور دراز علاقے میں اس کو چھوڑ آؤ۔ جب دور دراز ملک میں کسی علاقے میں ہم چھوڑ آئیں گے، اس وقت تو آج کی طرح ٹرین، گاڑی، بس، پلین، ہوائی جہاز ان کا کوئی زمانہ تھا ہی نہیں، پیدل لوگ سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سواری کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس کو پکڑ کر کے اپنے دور دراز علاقے میں چھوڑ آئیں گے، واپس ایسی جگہ چھوڑ دے گے کہ وہ واپس آ ہی نہ سکے۔ 7 سالہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے تو وہ گھوم ہو کر کے رہ جائے گا، بھٹکتا ہی رہے گا، دوبارہ آئے گا نہیں۔ پھر والد صاحب ہم ہی سے محبت کریں گے اور ہم ہی سے تعلق کریں گے۔ رہی بات قتل کی، اب دیکھیے سوال ہے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کسی جان کو بغیر قصور کے قتل کر دینا، کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، قتل کر دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ کسی نے سارے لوگوں کا مرڈر کر دیا ہو، سارے لوگوں کو مار دیا ہو۔ قتل الناس جميعا، سب کو مار ڈالنے کے مترادف ہے، گویا کہ سب کو مار ڈالنا، ایک آدمی کو بغیر قصور کے قتل کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، تو اس کو دور دراز علاقے میں چھوڑائیں گے، واپس نہیں آئے گا اور ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم بالکل اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سارے بھائی کہہ رہے ہیں، اور یہ کیسے بھائی ہیں؟ سگے بھائی ہیں۔ قتل کر دو یا اس کو کسی جگہ دور دراز علاقے میں چھوڑاؤ۔ اب یہ کون سجا رہا ہے بھائی؟ کون ترکیب بتا رہا ہے؟ شیطان بتا رہا ہے۔ دیکھو شیطان ہم جوانوں کو بھی بعض دفعہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، ابھی تو گناہ کر لو، ابھی تو بہت لمبی زندگی باقی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، پھر مسجد کا کونا پکڑ لیں گے اور اچھی طرح توبہ تلا کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ ارے کسی نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے زندگی کا؟ بھائی
سب کے سب ہے رہ روے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ خوشی کے ساتھ ہزاروں غم کے ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم کے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ننداسن میں 17 تاریخ کو عمرہ کے ارادے سے گئے اور خوشی کے ساتھ سب سے ملاقاتیں کی، سب کو کھلایا پلایا اور خوشی خوشی جا رہے تھے، لیکن آج صبح میں اطلاع کہ ان کا حرم مکہ میں انتقال ہو چکا اور جنت البقیع کی مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ تو دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کب ختم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی کے پاس ہے آپ کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ یا تو پھر وارنٹی ہے؟ آج ذرا سی کوئی چیز خریدتا ہے 100 روپے کی تو کیا مانگتا ہے؟ بھائی کوئی گارنٹی ہے بھائی، اور گارنٹی نہیں ہے تو وارنٹی دو، دو میں سے کوئی تو دو، کوئی تو دو۔ تو ہر چیز کے بارے میں آدمی گارنٹی مانگتا ہے، لیکن دوستو زندگی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی کب ختم ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے، بعض تفسیروں میں یہ بات بھی لکھی ہے، کہا کہ جب بھی ہم اپنے ابا یعقوب کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی گھریلو جو پرابلمز ہوتے ہیں حل کرنے کے لیے، لیکن حل نہیں ہوتا، بس اسی یوسف کی وجہ سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یوسف ہی کو ختم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ابا کی اے ٹی ایم سے، ابا کی بینک سے ہمارے سارے مسائل کیا ہوں گے بھائی؟ حل ہوں گے۔ تو یوسف ہی کو کیا کر دو بھائی؟ قتل کر دو۔ لیکن یہ ساری رائے دی گئی، ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام بعض مفسرین نے یہودا لکھا ہے، اسی وجہ سے یہودی جو قوم بنی اسی کے نام پر بنی، یہودی قوم یہودا کے نام پر بنی۔ اور ہم بھی الحمدللہ ہمارے علاقوں میں جہاں کہیں بستی ہوتی ہے، جیسے نظام الدین مرکز لے لیجیے، مرکز یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے جہاں مزار مبارک ہیں، ان کی برکت سے نام مشہور ہوا۔ ہمارا دارالعلوم شمع برہانی ہے تو برہان الدین کر کے احمد آباد کے بہت بڑے بزرگ تھے جو سید خاندان سے تھے، انہی کے نام پر اس مدرسے کا نام رکھا۔ ہمارا ناکادر ہائی اسکول ہے تو جو مین آدمی ہے وہ گورا ہے تو کہا کہ اس کا سرنیم ناکادر ہے تو اس نے اپنی اسکول کا نام رکھا ناکادر۔ خیر، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام پر لوگ اپنی اپنی علاقہ اکیڈمی کا اور اپنے اپنے مدرسوں کا اپنے اپنے علاقوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو جو یہودا تھا، یہودی، اس یہودا کے نام پر یہودیوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں، یہودا کے نام پر۔ خیر، تو وہ بھائی کیا کہتا ہے، آگے فرماتے ہیں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ وہ کہنے لگا کہ یار قتل کر دینا اچھی بات نہیں ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے اور قتل مناسب بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لہذا ایک میری رائے یہ ہے کہ اس کو کسی تاریخ گمنام اور گہرے کنویں میں اس کو پھینک دو، اور کنویں میں جب ڈال دیں گے پھر یوسف واپس نہیں آ سکے گا، واپس نہیں نکل سکے گا، تو پھر ابا ہم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ اور اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، تو قافلے آیا کرتے ہیں پانی کے ارادے سے، جب ڈول کنویں میں ڈالیں گے یوسف باہر آ جائے گا اور پھر یہ لوگ اپنے علاقوں میں جا کر کے بیچ ڈالیں گے، اس کی نیلامی کریں گے، لہذا اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارہ، دیکھیے اس عبارت میں، اس آیت کے اندر یلتقطہ کا لفظ بیان کیا، اس کے تحت ایک مسئلہ ہے کہ راستے میں اگر ہم کو کوئی گری پڑی چیز ملے اور اس کے ضائع ہونے کا، برباد ہونے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، تو اس چیز کو اٹھا لینا چاہیے اور پھر اس کا اعلان کیا جائے، اس کی مطلب کہ اس کا اعلان کیا جائے اور کہا اعلان میں کہا جائے کہ یہ چیز ملی ہے کسی کی ہو تو لے جائے۔ اور اعلان کب تک کرنا ہے؟ ایک لمبے زمانے تک اعلان کرتے رہنا ہے، اور پھر جب وہ آدمی آ جائے تو وہ چیز اس کے حوالے کر دینا ہے، کھا نہیں جانا۔ ہاں اگر وہ آدمی خود غریب ہے، محتاج ہے،
تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور چیز پڑی بہت ٹائم ہو گیا کوئی آیا نہیں تو پھر اس چیز کا کیا کر سکتا ہے، صدقہ وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن لینا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مذہب ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ چیز کسی کی امانت ہے اور اس کے حقدار تک یہ چیز پہنچانا ضروری ہے۔ تو راستے میں مثال کے طور پر قلم ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، روپیہ پیسہ جو بھی ملے تو اس کا اعلان کرنا ہے، اور جب اعلان کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آ جائے۔ ایک مرتبہ لطیفہ ہے کہ ایک آدمی کو مرغی ملی، وہ مولوی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مولانا یہ راستے میں مجھے مرغی ملی ہے تو کیا کروں؟ تو کہا کہ اعلان کر، اعلان کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی آ جاوے تو دے دینا اور نہ آوے تو رکھنا اپنے پاس، اور پھر بعد میں اس کو صدقہ، اس کا صدقہ کر دینا۔ چنانچہ وہ مرغی بھرے محلے میں لے کر کے گیا اور وہ اعلان کر رہا ہے یہ مرغی کس کی، آہستہ بول رہا ہے، یہ مرغی، تین مرتبہ یہ مرغی کس کی، آہستہ بولتا ہے، کوئی آیا نہیں تو پھر اسی کو ذبح کر کے کھا گیا۔ چلی میں تو مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ خیر، تو کوئی بھی چیز راستے میں ہم کو ملے تو اس چیز کا پہنچانا کیا ہے بھائی، ضروری ہے، گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی لے لے گا تو گویا کہ اس نے حرام چیز لے لی، اور حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں کہ حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، نیکی کی آدمی کو توفیق ہوتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے راستے میں جو بھی چیز مل جاوے فوراً مستحق تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بھئی جو شارع عام ہے، عام راستہ ہے، وہاں گاڑیوں کی جو پارکنگ وغیرہ کرتے ہیں، بائک وغیرہ کا، اسی طرح کرے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بھئی کسی کو ذرہ برابر تکلیف مت دو۔ کتنا زبردست اللہ نے ہمیں دوستوں مذہب دیا ہے، کتنا پیارا اللہ نے ہمیں مذہب دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے احکامات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہودا نے کہا کہ اگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے تو بس یہی کام کرو کہ کسی گمنام کنویں میں یوسف کو ڈال دو۔ تو سارے بھائی کہنے لگے کہ بھائی تیری رائے تو برابر ہے، اچھی رائے ہے، مناسب رائے ہے، لیکن یوسف کو لے جائیں گے کیسے؟ ابا تو پہلے سے بگڑے ہیں، غصے میں ہیں، اور جب ہم ابا کے پاس جائیں گے، یوسف کو لینے کے متعلق بات کریں گے تو ابا تو غصے ہو جائیں گے۔ کتنی مرتبہ ہم نے ابا کو آزمایا لیکن ابا تیار ہوتے نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ ارے بھائی جاوے تو صحیح، ہمارا کام ہے جانا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے چلنا، ہمارا کام ہے اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی دینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، اللہ ہی سے ہمیں بدلہ لینا ہے۔ جتنا آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ یہاں دیکھیے ایک مسئلہ ہے لا تأمنا، یہ قرآن کا ایک مسئلہ ہے، اس کو پڑھنا ہے لا تأمنا، یعنی ہوٹوں کو کھول کر کے پیش کسی بو آنی چاہیے، پیش جیسی بو آنی، اس کو اشمام مع الغنہ کہتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے کسی قاری صاحب سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، قاری صاحب کے پاس جانا پڑے گا، بغیر سیکھے یہ حاصل ہو سکتا نہیں ہے دوستوں۔ تو اس کو اس انداز اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، آدمی گناہ قرآن پڑھتا جاتا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح ڈھنگ سے طریقے سے سیکھ کر کے قرآن پڑھا ہوتا نہیں۔ یہ ذرا مشکل جگہ ہے تو اس کو سیکھ کر کے آدمی اس کی تلاوت کرے۔ تو بھائی کہنے لگے، کہا کہ ہمارے ابا، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کا بھلا چاہتے ہیں اور ہم یوسف کو لینے کے لیے آئے ہیں اور یوسف کے ساتھ ہم کھیلیں گے، آپ بھروسہ تو کیجئے۔ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہماری ذات پر بھروسہ تو کیجئے، اعتماد تو کیجئے، اس کو ہم کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے، اور اس کو ہمارے ساتھ جنگل میں، بیابانوں میں اور باغات کی طرف بھیجیے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، کہ کل تو ابا ضرور بھیجیو، آج تو آپ نہیں بھیج رہے ہیں اور آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ابا،
کل تو ہمارے ساتھ اس کو ضرور بھیجیے تاکہ پھل فروٹ وغیرہ کھائے اور ہمارے ساتھ کھیلے۔ دیکھیے اس آیت کے تحت، اس آیت کے ضمن میں ہمیں اسلام کھیل کود کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ہمارا خشک مذہب نہیں ہے بلکہ پوری مکمل اجازت دیتا ہے، لیکن کھیل ایسا کھیل ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جہاں نمازیں نہ جاتی ہو اور شرط وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے باڈی میں فٹنس آئے، قوت آئے، طاقت آئے۔ کبڈی وغیرہ ہے، جتنے بھی جو مضبوط بدن کو کرنے والے جو کھیل ہیں اس کو کھیلنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے صحت ہوگی، جب صحت ہوگی تو ہر عمل کرنا آسان ہوگا اور قربانی دینا اللہ کے نام پر کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اگر بدن میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں سے بڑا ہوا ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ بھئی سجدہ ذرا لمبا کرنے کی عادت ڈالے، کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی عادت ڈالے۔ ایک وقت ہم سب پر یہ بھی آنے والا ہے کہ بھئی ہم چاہیں گے تب بھی ہم سجدہ کر سکیں گے نہیں۔ بوڑھے لوگ بیچارے ترس رہے ہیں اس پیشانی کو زمین پر ٹکاوے، لیکن اعضاء نے جواب دے دیے اور بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا، ظاہر بات ہے کہ وہ سجدہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے قدر کریں گے اپنی جوانی کی، انشاءاللہ ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کریں گے۔ اور پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چور کے پیر کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ کچے ہوتے ہیں، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، پتہ چلا کہ دال میں کچھ کالا ہے، گڑبڑی ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی کوئی چیز لے کر کے آوے اور کہے کہ دیکھو اس میں کچھ بھی مسٹیک وغیرہ ہوئی تو میں بیٹھا ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ اس میں ضرور کیا ہوگی بھائی؟ مسٹیک ہوگی۔ جس پر اعتماد ہوگا اور کانفیڈنس ہوگا وہ کیا کہے گا؟ لے جاؤ لے جاؤ، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز۔ وہی نہیں کہے گا کہ اگر خراب ہوگی تو میں بیٹھا ہوں، ایسا نہیں بولے گا۔ تو ان کی زبان سے اللہ نے پہلے ہی سے نکال دیا کہ ہم اس کی کیا کرنے والے؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ تم لوگ حفاظت کرنے والے نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ سارے بھائی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بہلا پھسلا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یوسف ہمارے ساتھ آوے تاکہ ہمارا جو مشورہ ہے وہ مشورہ پائے تکمیل کو پہنچے۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر کے کہا کہ یار مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کا تارا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کی عادات اس کے اخلاق بڑے نرالے ہیں، بڑا اچھا بچہ ہے، بعد میں نبی بننے والا ہے، اور اگر یہ مجھ سے الگ ہو جائے گا گویا میرے دل کا ٹکڑا الگ ہو گیا، یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہا کہ اگر تم اس کو لے گئے ہو سکتا ہے کہ جنگل کے بھیڑیے اس کو کھا جائے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ واقعتاً وہاں بھیڑیے زیادہ رہتے تھے، جنگلوں میں، کھیتوں میں، گھر کے باہر، محلے کے باہر واقعتاً بہت بھیڑیے رہتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جنگل کا کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، اس لیے میں اس کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا نہیں ہوں۔ اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا، ایک سپنا دیکھا تھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور یوسف نیچے زمین پر کھڑا ہے، اور میں اس کو اوپر بلا رہا ہوں، یوسف بیٹا اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ اتنے میں 10 خونخوار بھیڑیے آئے اور ان 10 بھیڑیوں نے یوسف علیہ السلام کو گھیرا کر دیا، گھیرے میں لے لیا، اب حملہ کرے تب حملہ کرے، ایسا مسئلہ تھا۔ ان میں سے ایک بھیڑیا بڑی طاقت سے آگے بڑھا اور اس نے سب کو بھگایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں ہے، اس پر حملہ وغیرہ کرنا نہ۔ بڑی طاقت سے، بڑی بہادری سے، جرأت مندی سے اس ایک بھیڑیے نے سارے بھیڑیوں کا مقابلہ کیا اور کسی کو قریب آنے دیا نہیں۔ اتنے میں زمین پھٹی اور یوسف علیہ السلام کہاں اتر گئے بھائی؟ نیچے اتر گئے۔ یہ اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پہلے مل گیا تھا۔ 10 بھیڑیوں سے مراد
10 بھائی، لیا کے 10 لڑکے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 لڑکے لیا، اور ایک بھیڑیا کون؟ یہودا، جو بڑا خیرخواہ تھا، جو بڑا اچھا تھا۔ خیر اس نے اور یوسف علیہ السلام کا زمین میں اتر جانا، یہ اشارہ ہے کس کا؟ کنویں میں ڈالے جانا، وہ آگے ساری باتیں تفصیل سے آ رہی ہے۔ خیر تو یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا ہوا تھا اور آپ کو اشارہ بھی مل گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے نہیں تھے، کہا کہ یوسف کو ان کے حوالے کر دے اور یوسف کو ان کے کہنے کے مطابق بھیج دے۔ تو بھائی کہنے لگے قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، ابا کیا بات کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف پر بھیڑیا حملہ کر جائے اور اس کو کھا جائے، تب تو ہم نقصان میں رہیں گے، تب تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ ابا ایسا کبھی بھی ہو سکتا نہیں ہے کہ ہم، ارے بھائی تم کھیلنے میں منہمک ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اس میں سے بھیڑیا آ کر کے کیا کر جائے بھائی، حملہ کر جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب کچھ پتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے سامنے یہ بات نہیں کہی، اور اگر کہہ دیتے تو ان کا غصہ اور بھڑک جاتا اور بڑے دیش میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے، اور پھر یہ کیا کر بیٹھتے، غصے کے عالم میں آدمی کیا کر بیٹھتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا حوت، پھر پچھتانے سے۔ اسی وجہ سے دوستو غصہ یہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، غصے کو ختم نہیں کرنا، بس غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ غصہ ختم کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ نے ایک دم بولو ماموں کیسے ہو جاؤ گے، ہر کوئی آپ کو تنگ کرے گا، ہر کوئی آپ کو پریشان کرے گا۔ تو غصے کو ختم نہیں کرنا، بلکہ غصے کو موقع وہاں سے کیا کرنا ہے، جہاد کا موقع ہے تو وہاں تو غصے کی ضرورت ہے، غصہ ہی نہیں آ رہا تو کیا جہاد کریں گے۔ اسی وجہ سے حکیم الامت نے فرمایا، کہا کہ موقع محض سے آدمی غصے کا کیا کرے بھائی، اظہار کرے۔ اولاد پر بھی بعض دفعہ غصہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر غصہ نہیں کریں گے تو بچے آوارہ ہو جائیں گے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا رکھا کرتے تھے، اور بعض دفعہ اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، وہ اگر تم قابو میں نہیں آئے، نہیں سدھرے تو اس سے ڈرے، تو پھر بچے کیا ہو جاتے ہیں، بولو چمک جاتے، اور کہا کہ نہیں ابا غصے ہو جائیں گے، تو غصہ بھی ضروری ہے۔ خیر تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ٹائم کی کوئی بات کی نہیں، کیونکہ پتا تھا کہ 10 بھیڑیوں سے مراد یہی ہے، بائیں ہے۔ پھر آگے کہنے لگے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، چنانچہ بھائی سارے والد صاحب تیار ہو گئے اور لے جانے کے لیے سارے بھائی بھی تیار ہو گئے، اور والد صاحب سے لے کر کے نکلے، کون؟ سارے بھائی حضرت یوسف کو ہاں نہ کر کے اور زبردستی کر کے تیار کر دیا۔ اور یوسف علیہ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بھائی تم کہتے ہو اور تم لوگ مسر ہو، بصیر ہو گئے ہو، تو جو لے جاؤ، لیکن میں آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرے بیٹے یوسف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تم سب قسم دو، اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو کہتے کہ ہاں ہم تو اللہ کی قسم کا ابا، خدا پاک کی قسم ہم یوسف کو کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہودا کو الگ بلایا، جو بڑا لڑکا سمجھدار تھا، آپ بھی ماشاءاللہ بارسنا والے سمجھدار ہے، تبھی تو آپ لوگوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ دوستو اس کی انوارات ہے، اس کی برکات ہے، آپ ضرور انشاءاللہ مختصر سے وقت میں محسوس کریں گے۔ حضرت مولانا اشرف صاحب میرے پیر و مرشد ہے، دعوت برکاتہ عالیہ، کسی ایک ساتھی کا فون آیا، کہا کہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بالستہ والوں کے لیے دعا کرنا، اور اس کے لیے بھی دعا کرنا جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ تو دوستو اللہ والوں کی دعائیں ہمارے سنگ سنگ چل رہی ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں بڑے بڑے فطروں کو دبائے رکھا ہے، تو دوستو ان کی ہم سب کو قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کے اللہ تعالیٰ وہاں کا ایک ماحول بن جائے، علماء کا، فضلاء کا، مفتیوں کا، قاریوں کا، اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دے۔ خیر تو سارے بھائیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب قسم کھاؤ، پختہ پکی قسم کھاؤ کہ یوسف کو کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم قسم کھاتے ہیں ابا، ہم یوسف کو کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے۔ اب لے کر کے چلے پیدل چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دور تک
ان کو چھوڑنے کے لیے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ٹک ٹکی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کے بیٹوں کو، کہ سارے بیٹے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا رول اپنایا؟ کہا کہ دیکھا کہ یعقوب ابا دیکھ رہے ہیں تو سارے بھائی باری باری یوسف کو کندھے پر اٹھا رہے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے میرا بھی بھائی ہے، لا میں بھی کندھے پر اٹھاؤ، دوسرے نے اٹھایا، تیسرے نے اٹھایا، یوں کر کے باری باری سب لوگ کندھے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا رہے ہیں، ڈھونگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور پھر ذرا مڑے، ذرا نظر سے اوجھل ہوئے، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو پٹکا۔ شاعر کہتا ہے آخر جب ظلم آبا ہونے لگا، آخر جب ظلم آبا ہونے لگا، ساتھ یوسف کے فلک رونے لگا، جانور صحرا کے سب تھرا گئے، آسمانوں کے فرشتے بھی رو دیے، پر نہ روئے آنکھ یہ ظالم بھائی، سنگ دل تھے کس قدر سب کے سبھی، اتنے سخت پتھر دل کے لوگ، کہا کہ ذرہ برابر غم نہیں کھایا، وعدہ کر کے آئے تھے۔ اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اوجھل ہوئے، اب یعقوب علیہ السلام اپنے مکان میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے وہیں پٹکا، اور پھر سارے بھائی آگے آگے دوڑ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یار تم لوگوں نے کیا کر دیا، ابھی تو ابا سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ اسی لیے دوستو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدے کا خلاف کرنے والا منافق ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، مومن کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دوستو باتوں کا بھی وعدہ ہوتا ہے، کاموں کا بھی وعدہ ہوتا ہے، اگر کہہ دیا کہ 10:30 بجے میں یہاں آؤں گا، آپ کو ملوں گا، اگر نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ منافق یہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، مومن کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی کہیں کہ تو کوئی یقینی بات نہیں کہتا، پکی بات کو کام پڑ رہا ہے یوں کہہ کر کے بات کرے، کبھی بھی وعدے کے اندر وعدے میں کبھی بھی خلاف ورزی نہ کرے۔ خیر ان ظالموں نے تو، ان بھائیوں نے تو وعدہ خلافی کر دی اور کہا کہ بھی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے پتہ چلا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے کیا آ گیا تھا بھائی؟ حسد آ گیا تھا۔ حسد کی آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے اور کتنی بھیانک یہ آگ ہوتی ہے جو بھائی کا بھی رہتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دشمن کو دوست بنا سکتے ہو اچھے اخلاق پیش کر کے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو نعمت دے اس کو آدمی کو چھپانا چاہیے، کیونکہ نعمتوں کی وجہ سے بعض محبت کرتے ہیں اور بعض دشمنی کرتے ہیں، اور دشمن کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوست بن جاوے، لیکن حاسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس حاسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں، حاسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ہر وقت ہم کو حاسدین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے کتنے بھی بزرگان دین ہیں، موقع نہیں ورنہ ایک ایک کر کے آپ کو واقعہ سناتا کہ حسد کی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کو کھا جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جنازہ دوستوں کہاں سے نکلا ہے؟ بولو جیل سے نکلا ہے، حسد ہی کی وجہ سے۔ امام بخاری کو بخارا کیوں چھوڑنا پڑا؟ حاسدین کی وجہ سے۔ دوستو سارے بھائی اس طریقے سے آپ کو دوڑا رہے ہیں اور پیٹ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، اور پھر ذرا سب اور جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے کہنے لگے کیا کریں گے، کیا کریں گے، اب تو مار ہی ڈالیں گے۔ تو جو یہودا تھا اس نے کہا ارے بھائی ابھی تو تم سے کہا تھا اور ابا سے وعدہ کر کے بھی آئے ہیں، مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ ارے یہودا تو بھی پھر گیا ہے، تو بھی باتوں میں آ گیا ہے، تجھے بھی مار ڈالیں گے۔ دیکھو حسد کی آگ دیکھو کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ یہودا تجھے بھی مار ڈالیں گے، تو بھی تو تھا ہمارے ساتھ میں مشورے میں، اور تو آج نہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ نہیں میں کسی بھی حال میں ابا کو کس منہ کے ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا، میں قتل ہونے نہیں دوں گا۔ اچھا چلو تمہارے پاس دو آپشن ہے، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کو کسی جنگل میں جہاں سانپ بچھو زیادہ رہتے ہو وہاں ڈال دو، وہاں ڈالیں گے تو سانپ بچھو کاٹیں گے تو زہر چڑھے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ادھر ادھر کہیں کنواں دیکھو، جب کنواں نظر آئے اور گہرا کنواں ہو تو وہاں جا کر کے اپنے یوسف کو ڈال دیتے ہیں۔ خیر تو دوسری
دوسری رائے پر اور دوسری آپشن پر سب نے عمل کرنا شروع کر دیا اور سب تیار ہو گئے. چلو ٹھیک ہے تیری بات پر عمل کرتے ہیں. تو سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کے کنویں کے پاس لائے اور اس سے پہلے ظالموں نے آپ کے کپڑے اتارے اور پھر اتار کر کے آپ کو رسی سے باندھا. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم زبان سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی تم میرے ماں جائے بھائی ہو, تم میرے بھائی ہو اور اب ایک ابا کے ہم سب اولاد ہے. آخر تم یہ کیا عمل کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, مجھے کیوں باندھ رہے ہو. ظاہر بات ہے سارے بھائیوں نے زبردستی حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھا اور باندھ کر کے ڈول میں رکھا اور ڈول کو کنویں میں اتارنا شروع کیا. اور جیسے ہی آدھے کنویں پر ڈول پہنچی اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبرائیل جاؤ فٹافٹ جاؤ, میرا حضرت یوسف علیہ السلام پریشانی میں ہے, یوسف علیہ السلام بڑے کرب میں ہے, یوسف علیہ السلام بڑے حالات میں ہے, ذرا پھٹافٹ جاؤ. یہ ظالم اگر ڈول چھوڑ دیں گے تو اس کا بہت برا حال ہو جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوستوں ساتویں آسمان پر تھے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب تھے. فوراً بڑی تیزی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ڈول کو پکڑ لیا. ڈول کو کیا کر لیا بھائی, پکڑ لیا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آہستہ آہستہ ڈول کو پیچھے رکھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نیچے بڑی اطمینان سے بیٹھ گئے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر وحی نازل کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو 7 سال کے بچے تھے, یہ تو پیغمبر بنے نہیں تھے, بعد میں بننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر وحی نازل کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ ایمرجنسی کیس ہے, ایمرجنسی اور ہے, یہاں تو فٹافٹ اس کی تو ضرورت ہے, بڑے حالات میں ہے. اس لیے دوستو جب بھی جو حالات آ جاوے اللہ کی ذات پر توکل کرے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے, اعتماد کرے, انشاءاللہ مشکل سے مشکل حالات آسانی کے ساتھ ٹل جائیں گے. اگر اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے, اسباب ہی پر خالص بھروسہ کریں گے تو دوستو ہم کو اور زیادہ پریشانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کامل اعتقاد تھا اور یقین تھا. یہ تو نبی تھے, یہ تو لوگوں کو یقین سکھانے والے, لوگوں کو چیزوں کی ہر چیز کی تعلیم دینے والے. تو ظاہر بات ہے ان کے دلوں میں کتنا اللہ کا یقین ہوگا, کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی. اور جب آدھے راستے وہ ڈول پہنچی تو ان لوگوں نے رسی کاٹ ڈالی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل لے کر کے کیا ہوئے بھائی نیچے اترے. اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, یوسف اطمینان رکھو, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. ان نادانوں پر ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے, آپ خود کہیں گے بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور یوسف کے ساتھ تم نے کیسا برا حال کیا, تم سب کو پتا ہے. حالانکہ بھائی جانتے نہیں ہوں گے کہ یہی یوسف بعد میں بادشاہ بنے گے تب. تو کہا کہ وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب اطہر میں ڈالی. فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اطمینان سے بیٹھ گئے اور بہت ماشاءاللہ ان کو سکون بھی مل گیا. اب اندازہ لگائیے جبرائیل علیہ السلام کہاں تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے, ایک اشارے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے اور ان کی طاقت کا اندازہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, بڑی طاقت والے اور بڑے مضبوط. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دوستوں کتنا مضبوط بنایا ہے. ایک بستی تھی جو برا کام کرتی تھی, موقع پر وہ بھی باتیں سامنے آئے گی. کہا کہ بہت ہی گندا کام کرتی تھی لوط علیہ السلام کے قوم, اور وہ 7 بستیاں, ایک بستی نہیں تھی دوستوں, 7 بستیاں تھی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس پر عذاب نازل کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7 بستی کو زمینوں سے اکھیڑا اور اکھیڑ کر کے اوپر لے گئے اور اوپر لے جا کر کے الٹ دیا. آج تک وہ کھنڈرات موجود ہیں. لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں
اور وہاں لوگ جاتے ہیں تو انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی کہ آج تک وہ کھنڈرات موجود ہیں، آج تک وہ کھنڈرات موجود ہے، وہ نشانیاں ہیں، وہ علامتیں ہیں، اور زبان حال و قال سے ساری چیزیں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی یہ آدمی کو کہیں کا رکھتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو دیکھو آج بھی خطرناک گناہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے دوستو، وہ عذاب نازل نہیں ہو رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رحمت بنا کر کے آپ کو بھیجا تھا، اور آپ کی رحمت ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ تو دوستو اللہ کی رحمت کا، اللہ کے رسول کی رحمت کا بھی ثبوت دے، ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پھر کہا کہ دیکھیے ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی نکالا تھا، کیوں؟ ان کو ڈھونگ کرنا تھا، بعد میں ڈھونگ رچنا تھا، اس لیے ان کا کرتا نکالا تھا۔ تو حضرت یوسف السلام ننگے ہو گئے۔ دوستو اب ننگے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے دوسرے لباس کا انتظام بھی کیا تھا، جیسے تعویذ ہوتی ہے یا ایک نلکی نما ہوتی ہے، تو وہ گویا آپ کا لباس اس میں تھا، اور اسی کو نکال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہے، اور وہ کس انداز کا تھا اور وہ کہاں سے چلا تھا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے ان ظالموں نے کیا ڈھونگ رچا تھا، اور اسی کرتے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حسد سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے گھروں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہمارے محلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اسلام مسلمانوں کے حق میں، شریعت کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ دلوں میں جو نتیجہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیر فرمائے، ہمارے خیر کو ہمارے مقدر فرمائے۔ اللہ کی ذات پر دوستو بھروسہ کرے، اعتماد کرے، جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ساری سمسیوں کا حل یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہم جھکیں گے اللہ کے سامنے، اسی لیے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ نے ہماری روزی آسمانوں میں رکھی ہے، اللہ نے ہماری روزی زمین میں نہیں آسمانوں میں رکھی ہے۔ مطلب یعنی اللہ راضی ہوں گے تو روزی دے گا، اگر اللہ ناراض ہوں گے تو روزی سے برکت کو چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔